ہے. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا خلاصہ بریفلی. تفصیل تو پورا قرآن میں موجود. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، انہیں فالو کر. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں. اور ولضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی پارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہیں، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے. وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو، جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح
تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے؟ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے، یہ اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت